السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الہ الاولین والآخرین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمة للعالمین، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، وقال عليه الصلاة والسلام: العيد عيدان، وقال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند الفطر وفرحة عند لقاء الرحمن، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، ایک مجمع عید کی تیاری میں لگا ہوا ہے، جو بازار کو اتنا گرم کیا ہوا ہے کہ بازار لپالپ پر ہے، سانس لینے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ ایک وہ جماعت جو بڑے افسوس میں، بڑے صدمے میں، بڑے فکر میں، بڑے درد میں موجود ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کاش کہ ہمیں رمضان المبارک ذرا دیر سے گزرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ رمضان المبارک اور ہمیں عبادتوں کا، ریاضتوں کا، اللہ کو منانے کا موقع دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کاش کہ اللہ جل جلالہ امن والہ اور بھی ہمیں رمضان کے اوقات میں برکت دے دیتے۔ اس فکر میں ایک مجمع مختصر موجود ہے اور جشن منانے میں ایک بڑا مجمع موجود ہے، اور آپ عموماً یہ دیکھ سکتے ہیں بازار میں وہی لوگ زیادہ گشت کر رہے ہیں جن کے رمضان میں پورے روزے نہیں ہوئے، جن کے رمضان میں پوری تراویح نہیں ہوئی، جن کے رمضان میں استغفار نہیں ہوا، جن کے رمضان میں تلاوت کلام پاک نہیں ہوئی، جن کا رمضان میں مسجد میں وقت زیادہ نہیں لگا، وہ بازار کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کپڑے کا نام عید ہے، چیزوں کا نام عید ہے، کھانے کا نام عید ہے، اور اپنے چیزوں کو مزین کرنے کا نام عید ہے۔ اور وہ مجمع جس نے اللہ کی عبادت کی، ریاضت کی، روزہ رکھا، مجاہدہ کیا، وہ اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کل اللہ کا جشن کا دن ہے، اللہ فرشتوں کی جماعتوں کے ہاتھ میں مغفرت کا پروانہ دے کر بھیجے گا،
اور کہے گا جاؤ میرے بندوں میں تقسیم کر دو۔ اب تقسیم کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے، فرشتے بلائیں گے کہاں ہے وہ فلاں، اجی فلاں سڑک پہ آ رہے ہیں، جو جلدی ان کو یہ پروانہ دے دو، ارے بھائی جلدی ان کو یہ پروانہ دو، جلدی ان کو یہ پروانہ دو۔ یہ ایک طرف سرٹیفکیٹیں مغفرت کی تقسیم ہو رہی ہیں اور ایک طرف تمام چیزوں سے مزین ہو کر میک اپ کرتے ہوئے ایک جماعت عیدگاہ پہنچ رہی ہے۔ آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، جو جماعت کو اللہ سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں ان کا دل اتنا خوش ہوگا، کل کا دن اتنی فرحت میں، اتنی خوشی میں، دل کے اندر ایسے ایک اللہ کی طرف سے اعتماد بڑھ جاتا ہے کہ وہ بندہ یہ تصور کرنے لگتا ہے یقیناً اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ بعض لوگ مصنوعی عید مناتے ہیں، عید میں خوشی کی ایکٹنگ کرتے ہیں، عید میں خوشی کی مبارکبادی دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا دل اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے۔ روزے داروں کا دل خوش رہتا ہے، تراویح کا دل خوش رہتا ہے، تہجد گزاروں کا دل خوش رہتا ہے، تلاوت کرنے والوں کا دل خوش رہتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرنے والوں کا دل خوش رہتا ہے، جنہوں نے گناہوں سے اپنے آپ کو رمضان میں بچایا ان کا دل خوش رہتا ہے، دیگر سب کا دل خوش نہیں رہتا۔ میں نے جو آیت پڑھی کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو موت کے وقت پڑھنے کی آیت ہے۔ سوال پیدا ہوا حضرت نے آج کیوں پڑھی جبکہ عید کا دن ہے؟ موت سے مراد یہاں اشارہ اس بات کی کہ جیسے رمضان ہمیں چھوڑ کر جدا ہو گیا، اسی طرح سب کو ایک نہ ایک دن دنیا سے جدا ہونا ہے۔ امام بخاری کی عادت ہے، کوئی بھی باب بیان کرتے ہیں آخر میں ایک حدیث ایسی لائیں گے جس میں اشارہ ہوگا ہمارا دنیا سے رخصت ہونے کی طرف۔ اور میں اس لیے آیت تلاوت کی کہ ہماری عید جو اصل ہوگی وہ دن ہوگی جس دن ہماری آنکھ کمزور ہو گئی ہو، زبان لڑکھڑا رہی ہو، دل کمزور ہو کر ابھی روح دل سے رخصت ہونے والی ہو، اور ہمارے تمام اعضاء جواب دے چکے ہو، آنکھوں پر پردہ آہستہ پڑ رہا ہو، اس وقت میں دھندلے سے دنیا کے لوگ نظر آ رہے ہیں اور حقیقت میں وہ فرشتے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں جن فرشتوں کو اللہ نے بندے کی جنت کی خوشخبری کے لیے بھیجا۔ بندہ ظاہر کے لوگوں کو دیکھ نہیں پا رہا ہے، آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، اب وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تسلی دیتے ہیں آگے جو منازل کی طرف تو جا رہا ہے ڈر مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بلکہ روایتوں میں ہے ان فرشتوں کو دیکھ کر یہ ایسا محسوس کرنے لگے گا جیسے پرانے دوستوں کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں۔ اگر کہیں پر ہمارے پرانے دوست مل جائیں، جانے جگر مل جائے، لنگوٹ یار مل جائے، بچپن کا دوست مل جائے، کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اس طرح فرشتوں سے انسیت ہوگی، اتنا خوش ہوں گے، اتنا خوش ہوں گے جس کی خوشی کی حد نہیں۔ ایسے موقع پر فرشتے آ کر کہیں گے میں تیری نماز ہوں۔ قبر کے بارے میں ہے، فرشتے آ کر کہیں گے قبر میں ارے میں تیری نماز ہوں، میں تیرا روزہ ہوں، میں تیرا حج ہوں، میں تیری تلاوت ہوں، میں تیرا ذکر ہوں، میں تیرا اللہ کا ڈر ہوں۔ اتنے خوبصورت شکل میں اللہ بھیجے گا، ان کو دیکھ کر دل کو تسلی ہوگی اب کوئی مصیبت ہمیں چھونے والی نہیں۔ عذابات آئیں گے اس بندے کی طرف ٹیسٹنگ کے لیے، یہ فرشتے جو نمازوں کی شکل میں ہمارے پاس آئے ہیں، یہ فرشتے ان سے لڑیں گے اور ان کو وہاں سے ہٹائیں گے، اور یہ تو یوں کہے گا چل دور ہٹ۔ یہ بندہ وہ تھا جس نے زندگی بھر اپنے آپ کو تھکا کر یہاں پہنچا ہے، اب اسے سونے دے، پریشان نہ کر، اس کی دیکھ بھالی،
اس کی حفاظت، اس کا حراست، اس کی نگرانی فرشتے کریں گے۔ یہ سب منظر اللہ، صحیح عید کا منظر اس وقت اللہ بتائے گا جس وقت زندگی بھر رمضان کی طرح گزار کر ہم دنیا سے جائیں۔ رمضان کیوں آیا؟ کیسا جینا سکھانے کے لیے۔ رمضان کیوں آیا؟ کیسے کام کرنا سکھانے کے لیے۔ رمضان کیوں آیا؟ اپنی زندگی میں پابندی لانے کے لیے۔ رمضان کیوں آیا؟ ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے۔ رمضان کیوں آیا؟ ہم سب کو نیکیوں سے قریب کرنے کے لیے رمضان آیا۔ اب رمضان جب جائے گا تو جاتے ہوئے ہم سے کہہ کر جا رہا ہے، ارے بھائی جو ٹریننگ میں نے تمہیں دی نا ایک مہینہ، ہاں اسی ٹریننگ پر رہنا، ہٹو مت۔ چنانچہ آج کی عشاء بتا دی، او شب قدر کے نمازیوں، او 27 کے نمازیوں، آج کی نہیں ہے 27 کے نمازی، کہاں چلے گئے تم؟ تو وہ 27 کے نمازی کہتے ہیں، جمعے کے نمازی کہتے ہیں، عید کے نمازی کہتے ہیں، ہمارا ریچارج خالی جمعہ کے لیے تھا، ہمارا ریچارج 27 تک کے لیے تھا، ہمارا ریچارج عید کی نماز کے لیے تھا، ریچارج ختم ہو گیا، نیٹ ورک نہیں لگ رہا ہے۔ لگتا ہے کہ نیٹ ورک میں ریچارج ختم ہونے کے بعد کہاں لگ رہا نیٹ ورک؟ ختم۔ اور یہ مجمع وہ ہے جو سال بھر کا ریچارج کیا ہوا ہے۔ اب یہ کیا کرے گا؟ ان سے مسجد سے اجنبیت نہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، رمضان میں کیا ہوا ریچارج غیر رمضان میں بھی کام آ رہا ہے۔ یہ پورا رمضان تو رمضان سچے بن کر رہیں گے، رمضان تو رمضان نمازی بن کر رہیں گے، رمضان تو رمضان تقوی والے بن کر رہیں گے، رمضان تو رمضان حلال و حرام کی تمیز کریں گے، رمضان تو رمضان اللہ سے ڈریں گے، گناہوں سے بچیں گے۔ اس لیے رمضان ہمیں ترغیب دینے کے لیے آیا، تم ہو اصل اور وہ لوگ نقل۔ وہ لوگ نقل، جیسے شادی میں اصل خوشی چند کو ہوتی ہے، وہ خوشی میں باراتیں آ جاتی ہیں، خوشی چند کو، سب سے زیادہ خوشی دلہا دلہن اور ان کے گھر والے، ان کو زیادہ خوشی، بقیہ کو لیٹ خوشی، ڈارک خوشی نہیں، لیٹ خوشی۔ ہم نے کیا کیا؟ اپنے خوشی میں ان کو شامل کیا۔ ارے اصل خوشی تو گھر والوں کی ہے نہیں۔ جب ہمارے گھر سے ہماری بیٹی رخصت ہوگی، ایک طرف خوشی ہے اور ایک طرف بیٹی کی رخصتی کا غم ہے۔ اس وقت ماں باپ سے پوچھو، جب بچی اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہے، ایسا غم ہوتا ہے جیسا دنیا ہی سے رخصت ہو رہی ہے۔ حالانکہ گھر سے رخصت اور خوشی بھی ہوتی ہے، چلو ہمارے بیٹی کو اچھے جویں ملے، ہماری بیٹی کو بھی اچھے شوہر ملے، اچھے جویں ملے مجھے۔ اب اندازہ لگاؤ، وہ جویں اگر ستائے، وہ جویں اگر پریشان کرے، وہ جویں اگر بددعا کا کام کرے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جو جویں ساس سسرے کو ستاتا ہے اسے بھی ایسا جویں ملے گا جو اسے ستائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر تم چاہتے ہو تمہیں ایسے جویں ملے جو تمہیں نہ ستائے تو ہم تمہیں نصیحتیں کرتے ہیں تم اپنے سسرال کو نہ ستاؤ۔ اگر تم رلاؤ گے تمہیں بھی ایسا ملے گا جو تمہیں رلائے گا، تم خوش رکھو گے تمہیں بھی ایسا ملے گا جو تمہیں بھی خوش رکھے گا۔ اگر رمضان یہ کہتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں لیکن اپنوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، پرائیوں سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور کل اپنوں کو ہم پروانے دلائیں گے۔ روزہ اللہ سے کہے گا یا اللہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، تو نے کہا تھا انا اجزی بھی، میں ان کو اپنے ہاتھوں سے اپنی ذات سے اجر دوں گا، بدلہ دوں گا، یا اللہ ان کو تو بدلہ دے۔ اللہ تعالیٰ تو اللہ ہے، ایسا نہیں سب کو ہم تقسیم کر دیں گے۔ اللہ دیکھ کو جو دی، جو ایڈریس ہمیں دیا
وہ الٹراساؤنڈ کو ذرا دیکھ کو دو، جو احباب میں نے بتایا وہ احباب کو ذرا دیکھ کر دو، جن لوگوں کو میں نے تمہیں سمجھایا ان کو دو، ان کو دو، ان کو دو، ان کو دیکھ کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور فرشتے بھی فرشتے ہیں، وہ فرشتے کہیں ادھر کی سرٹیفکیٹ ادھر نہیں کرتے، جس کو دینا اسی کو دیں گے۔ کرامن کاتبین بھی، ارے بھائی انوچ ادھر آؤ، ذرا آواز دے کر بلا لیں گے۔ جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں نا، کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ ارے وہ مسجد ساتھ کا مسجد، ارے وہ پینوٹ بھائی انہوں، ارے یہی ہے۔ ارے ادھر آؤ، فرشتوں کا فرشتوں سے لنک ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو فرشتے ہوتے ہیں ان فرشتوں سے لنک ہوتا ہے، وہ لنک کی تو بلا لیتے، اشارہ کر لیتے ہیں، تو وہاں پر سیٹنگ ہو جاتا ہے اپنا اپنا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، کل کا دن بلکہ آج کی رات جو کچھ کبھی کوتاہی ہمارا رمضان میں ہو گئی، ان تمام کوتاہیوں سے انشاءاللہ ہم توبہ استغفار کریں گے اور اللہ سے یہ کہیں گے کہ اللہ آج ہم تجھے منانے کے لیے آئے ہیں، تجھے پکارنے کے لیے آئے ہیں، تجھے اپنا بنانے کے لیے آئے ہیں۔ یا اللہ آپ ماں کے دلوں میں ممتا کو پیدا کرنے والے رب ہیں، آپ تو آپ ہیں، آپ تو آپ ہیں۔ یا اللہ آپ سے ہم یہ التجا کرتے ہیں، آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں، آپ جب کروڑوں ماؤں کے دل میں ممتا پیدا کیا اور وہ ماں جاتے جاتے بچی معافی مانگتی ہے، امی پوری زندگی تو نہ ستائی، پریشان کی، معاف کر دیا امی، خالی اتنی بات بولتی سو، کیا امی معاف نہیں کرتی بچی جاتے وقت؟ بولو بھائی ابا تم نہ بہت ستا دلی با، معاف کر دیو با، خالی اتنا کیوں نہ بولتی سو، کیا ابا معاف نہیں کرتا؟ زندگی بھر کتنی ہی پریشان کیوں نہ کی ہو، لیکن رخصتی کے وقت یہ دو جملے جب کہتی ہیں، وہ دو جملے میں زندگی بھر کی تمام غلطیاں، بعض باپ تو قسم کھا کر رہتے ہیں تو میرے جنازے کو نہیں آنا، ایسے قسم کھایا ہوا باپ بھی معاف کر دیتا ہے، نہیں کرتا بھائی؟ تو آج اللہ تعالیٰ سے جاتے جاتے ہم آخری معافی مانگیں گے، کہو انشاءاللہ۔ آج کا جو دن ہے ہم اللہ سے کیا مانگیں گے؟ آخری معافی۔ اللہ رمضان ختم ہو گیا، کل عید کا دن ہے، کل سب بھی خوشی منائیں گے، میں بھی ایک پاپی بندہ ہوں، آپ اگر مجھے بھی پروانہ دے دے کوئی نہیں پوچھے گا آپ کے کیوں سے دیے، آپ کے کیوں سے دیے، کوئی پوچھنے والا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ کوئی اللہ کو پوچھے گا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ جو کرتا ہے کسی کو پوچھنے کا حق نہیں ہے، تو کون ہے پوچھنے والا؟ اللہ معاف، کوئی بھی عمل نہ کیا ہو تب بھی اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ تو اللہ کی مرضی ہے نا بھائی، وہ کس کی مرضی ہے؟ اللہ کی مرضی۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، کیا ترجمہ کرتے ہیں ہم؟ یوم جزا کا مالک، کیا مطلب؟ قیامت کے دن کسے جزا دینا، کسے سزا دینا، وہ کون طے کرے گا؟ بہت سارے نیک اعمال کرنے والے جہنم میں جائیں گے، کیوں؟ ان کی تکبر، ان کا گھمنڈ، ان کی انانیت، ان کا کبر، ان کی بد اخلاقی، ان کی بد زبانی، ان کی بد کرداری، اس کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ بعض لوگ تھوڑے سے عمل کرتے تھے لیکن اچھے اخلاق والے، اچھی عادتوں والے، اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے، اپنے حرکتوں سے، اپنے ہاتھوں سے کسی بھی تکلیف نہیں دینے والے۔ آج کل اس کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے۔ ایک بندہ بھئی کوئی اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیا ہو، ہاتھوں سے تکلیف نہ دیا ہو، کتنے کم ہیں ایسے بندے۔ اگر اللہ سے وہ بندہ جا کر کہہ دے اللہ بس میرے پاس مختصر اعمال ہیں لیکن میں لوگوں کو زندگی میں کبھی تکلیف نہیں دیا، ہر ایک کو میں نیک کی اور پاک اور اس کے ساتھ صاف معاملہ کیا کرتا تھا، یا اللہ اس معاملے کی برکت سے، اخلاق کی برکت سے تو مجھے معاف فرما، اللہ معاف کر دے۔ سب نیت کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے آج
جو بھی ہم سے رمضان میں غلطی ہوئی ان تمام غلطیوں سے ہم توبہ اور استغفار کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا۔ اور شاید میری آواز عورتوں تک بھی پہنچ رہی ہے، ان عورتوں کو، خاص طور پر بچیوں کو، نوجوان بچیوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا، تم لوگ اپنے مقام کو پہچانو۔ تمہارے لیے صرف ایک نصیحت ہے، وہ نصیحت یہ ہے اپنی عزت و آبرو کو بچاؤ۔ ایک کچھ نصیحت، اپنی عزت اور آبرو کو بچاؤ۔ عورت اگر اپنی عزت اور آبرو بچا لے، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور عزت آبرو بچانے کے لیے تمہیں شرعی پردہ کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ شرعی پردہ۔ شرعی پردہ جتنا تم شرعی پردہ کرو گی، اتنے تم اللہ کے پاس قیامت کے دن عزت پاؤ گی، اور جتنا تم شرعی پردہ چھوڑو گی اتنا تم ذلیل ہوتی چلی جاؤ گی۔ دنیا والوں میں بھی ذلیل، شوہر کی نظروں میں ذلیل، خاندان کے والوں کی نظروں میں ذلیل، شریف مردوں کی نظروں میں ذلیل، زندگی میں ذلت، موت پر بھی ذلت۔ اس لیے پردہ یہ حقیقی عزت ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر ایک بات میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے پردے کا لحاظ عورتوں کے لیے نماز میں بھی کیا ہے۔ نماز میں پردے کا لحاظ رکھا۔ جب اللہ نے نماز میں پردے کا لحاظ رکھا، ہمیں اپنے ذات میں کتنا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس لیے بے حیا ہونے سے، بے پردہ ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یاد رکھنا، دیندار بچیوں کی بہت ڈیمانڈ ہے۔ کس کی ڈیمانڈ ہے؟ ہر ایک یہ پوچھتے ہیں، کوئی بھی دیندار بچی رہی تو بولو حضرت، دیندار بچی رہی تو بولو حضرت، دیندار بچی رہی تو بولو حضرت۔ تلاش کرتے کرتے چشمہ لگ گیا، سمجھ رہے؟ اور کتنا پریشان کرو گے؟ دیندار بچہ کا کہاں تلاش کرنا؟ ملے تو اتنا، ارے ملے تو اس کا۔ ایک صاحب کہنے لگے میری بچی دیندار ہے، نمازی ہے، پردے والی ہے، حیا والی ہے، شاکرہ ہے، صابرہ ہے، خادمہ ہے، قانعہ ہے، لیکن میں میری بچی کو 5 جوڑے کے علاوہ کچھ نہیں دوں گا۔ جس کو مرضی ہے پیغام لائے، جس کی مرضی نہیں وہ اپنے جگہ پر رہے۔ یہ اعلان کیا۔ آج کل بدنی بچی کو شادی کرنا حضرت، بچی کو شادی کرنا حضرت، بچی کو شادی کرنا حضرت پر بول کو اس کے لیے کتنا پیسہ جماتے ہیں ہم۔ دیکھو اعلان، یہ کہاں کا؟ بنگلور کے ایک صاحب کا اعلان ہے۔ میں تمہیں آپ کو بہت پرانا قصہ سمجھے لوگ، 19 سال کا قصہ۔ بنگلور کے ایک صاحب کا اعلان، بنگلور میں ہے وہ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے آنکھیں کھول دی، اور آپ اندازہ لگاؤ کئی رشتے ٹوٹ پڑے، رشتوں کا امبار، بغیر جہیز کے، بغیر جہیز کے، بغیر جہیز کے۔ ہمیں کیا سوچتے ہیں جہیز کے بغیر کیسا شادی ہو، جہیز کے بغیر کیسی شادی، جہیز کے بغیر کیسی شادی۔ میں تو کہتا ہوں جہیز لینے کے لیے جو آ رہا ہے اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں۔ اگر آپ دیندار لڑکے سے نکاح کرانا چاہتے ہو اپنی بچی کا، اور دیندار کو تم اپنا داماد بنانا چاہتے ہو، بغیر جہیز سے نکاح کرنے کو تیار ہے، اسے میں دوں گا۔ اعلان کر کے دیکھو، آپ کو دیندار بچے ملیں گے، وفادار بچے ملیں گے، محنتی بچے ملیں گے، دیندار گھرانہ ملے گا۔ اعلان کر کے دیکھو۔ لیکن
کسی کے دماغ میں یہ بات چڑھتی ہی نہیں. تلاش کر کو بچہ کتنا کما رہا, بچہ آج کل خالی تک پوچھتے سے بچہ کتنا کما رہا, کیسا کما رہا نہیں پوچھتے. حرام سے کما رہا کی, حلال سے کما رہا کی, جائز کما رہا کی, ناجائز کما رہا کی, چوری سے کتنا کما رہا, بس کتنا کما رہا پر شادی کرا دی ہے. کتنے دن سے کما رہا وہ بھی نہیں پوچھیں گے. حالانکہ ایک کی چیک کمایا 25,000 روپے کی, نہ اس سے پہلے زندگی میں کبھی کمایا, نہ اس کے بعد ارادہ ہے. ایک بار کمایا انہیں 25,000 روپے, اب اس پر نکاح ہو گیا. اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ عنوان پر کبھی ہم تفصیل سے بولیں گے, ٹھیک ہے بھائی. یہ عنوان آج کا عنوان نہیں ہے. میں بچیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں, عام طور پر میں ہماری بچیاں کیا سوچتی, بھائی ہم لوگ باہر گھومیں گے. آج کل لڑکے پردے والے کو پسند نہیں کرتے, حیا والے کو. ایسا نہیں, بے حیا کو پسند کرنے والا بے حیا ہو سکتا ہے. لکھو رکھیو, بے حیا کو کوئی پسند کر رہا, انہیں کون بولو, بے حیا. کیا مطلب, تم نے بھی بے حیائی میں دل کو پسند کیا, بعد میں چند دنوں کے بعد پتا چلا انہیں عورت بے حیا کو بھی دل کو رکھا ہے, انہیں عورت بے حیا کو بھی دل کو رکھا ہے, انہیں عورت بے حیا کو دل کو رکھا ہے. کیوں؟ جس طرح تمہیں اسے پسند آئی تھی بے حیائی کی حالت میں, اسی طرح اور بھی 2-3 پسند آئی ہوگی. یہ حالات ہے پوری جگہ پر. جتنے بے حیا ہیں, اب راز دیکھو, حیا والے ایسا نہیں کرتے. بے حیاؤں کے بے حیائی کی کوئی انتہا نہیں. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں, تم حیا والی بنو, اللہ سے کہو یا اللہ حیا والا مجھے عطا کر. گھر تمہیں رشتہ تلاش کرتے ہوئے آئے گا, گھر آئے گا رشتہ تلاش کرتے ہوئے انشاءاللہ. اس لیے دیندار بچیوں کا ڈیمانڈ زیادہ ہے, بہت ہے, بہت. اللہ ہمیں شریعت کو, دین کو سمجھ کر دیندار بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر ابھی ذکر کریں گے انشاءاللہ. یہ ہاف ٹکٹ آپ کو سب گھر کو بھیج دوں, تو گھر میں جا کو پیشاب کر لے کو سو جاؤ. صبح عید کی نماز پڑھنے جانا ہے, پیشاب کر لے کو سو جاؤ. حگیز پہنوائے گا تو نہیں, حگیز پہنوائے گا نہیں. اللہ قبول فرمائے. بچوں کو ماشاءاللہ مسجد میں لانا اچھی بات ہے, لیکن مسجد میں ان بچوں کو لایا کریں جو بچے مسجد کا لحاظ رکھتے ہو, ٹھیک ہے بھائی. اور جو ایک بچہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے, پریشان تراویح ہو رہی ہے, پیشاب کر لے کوچ رون مارے. اب مولانا صاحب بیچارے کتنا صاف کریں گے, تراویح میں کتنا صاف. مسجد میں پہلے سے لوگ زیادہ ہیں, اب وہ صاف کرے تک نماز رک گئی. اس لیے مسجد کو لاتے وقت حدیث پہ نہ بولا کرنا. کہتے بھی لیکنگ ہو ہوتے بھی وہاں چھو جاتی لیک, مسجد میں کیا بھی لیک نہیں ہوتا, ٹھیک ہے بھائی. اللہ عمل کی توفیق عطا.